یہ وہی دریا تھا جہاں سے مچھیرے نے لاش کے نکلنے کی بات کی تھی۔ سلطان جب اس دریا کے کنارے پہنچے تو مغرب ہونے میں کچھ ہی وقت تھا، لیکن سلطان کو اپنا کام کرنے کے لیے تھوڑا ایسے ہی وقت کی ضرورت تھی جب انہیں کوئی نہ دیکھ لے۔ سلطان نے آس پاس اچھے سے دیکھا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ سلطان غوطہ خوری کے ماہر تھے۔ دریا میں چھلانگ لگاتے ہی انہوں نے پھرتی سے سنبھلا اور ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ دریا کا یہ حصہ جہاں سے وہ مچھیرا مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، یہ ایک گہرے گڑھے کی شکل میں تھا۔ اس کے اندر بہت سی جھاڑیاں تھیں۔ ان جھاڑیوں میں ایسے پودے تھے جو مچھلیاں شوق سے کھاتی ہیں۔ دوسرا، یہاں کا پانی گہرا تھا اور تھوڑا سا نشیبی حالت میں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس گڑھے میں سے اس مچھیرے کو مچھلیاں مل جایا کرتی تھیں، ورنہ جس طرح وہ اس کونے میں بیٹھ کر مچھلی کے شکار کے لیے جال ڈال کر بیٹھ جاتا تھا، قدرت نے اس کی مدد اس طرح کر رکھی تھی کہ اس گڑھے کے اندر مچھلیوں کی خوراک پیدا کر دی تھی۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو بے اختیار دل ہی دل میں خدا کی تعریف کرنے لگے، جو اپنے بندے کو وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی سلطان کو تھوڑا سا افسوس ہونے لگا، یہ انسان جسے اللہ تعالیٰ اس قدر نیازی سے رزق دے رہا ہے، اس کی بیوی کس قدر ناشکری عورت ہے۔ وہ رزق جو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے آپ تک پہنچائے، اس میں کئی گنا برکت ہوتی ہے، چاہے وہ کم ہو لیکن آپ کے لیے نافع ہوتا ہے۔ یہ بات سلطان تو جانتے تھے، لیکن مچھیرے کی بیوی نے شاید اس بات کو کبھی نہیں سنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اس مچھیرے کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ سلطان دریا کے اندر یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اس مچھیرے کو جو لاش دریا میں ملی تھی اس کا کوئی ثبوت مل جائے۔ سلطان بار بار سطح کے اوپر آ کر سانس لیتے اور نیچے جا کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگ جاتے ہیں۔ جب کافی دیر تک سلطان کو کچھ نہ ملا اور انہوں نے واپس آنا پسند کر لیا تو یکے لخت ایک جھاڑی کے اندر اٹکا ہوا سلطان کو ایک زنانہ لباس کا ٹکڑا نظر آیا۔ سلطان چونک اٹھے اور اس کے پاس جا کر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ یہاں سے کسی عورت کا گزر ہوا ہے، لیکن دریا کے اندر عورت وہ یقیناً کوئی تیراک ہی ہوگی۔ تیراکی کرتے ہوئے یہاں سے گزر رہی ہوگی۔ اس عورت کے لباس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جھاڑی میں اٹک کر پھٹ گیا تھا۔ شاید اس کو خود بھی نہ پتہ ہوگا اس کے لباس کا یہ ٹکڑا جھاڑی میں اٹکا ہوا ہے۔ سلطان نے بے حد احتیاط کے ساتھ اس ٹکڑے کو وہاں سے چھڑا لیا۔ اب ان کے ذہن میں ایک بار پھر سے شک سر اٹھانے لگا تھا کہ کیا واقعی مچھیرے کو دریا میں لڑکی کی لاش ملی تھی، جس طرح سلطان کو اس لڑکی کا یہ لباس کا ٹکڑا ملا ہے۔ لیکن کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ سلطان نے اس ٹکڑے کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور دریا سے باہر نکل آئے۔ دریا سے واپس آتے ہی سلطان نے محل کا رخ کیا۔ وہ اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے ساتھ ایک اہم کام نپٹانا چاہتے تھے، ایک ایسا کام جس کو تکمیل تک پہنچانا بے حد ضروری تھا۔ چنانچہ سلطان نے جلد از جلد اپنا لباس تبدیل کیا، خشک کپڑے پہنے اور اس مچھیرے کے مکان کی طرف چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے دو مصاحب افراد اور وزیر بھی شامل تھے۔ سلطان نے ہمیں نہیں بدلا تھا، بلکہ یہ اپنے حلیے میں موجود تھے۔ یہ مچھیرے کے گھر اپنے اصل روپ میں جانا چاہتے تھے، انہیں بھیس بدلنے کی اس بار ضرورت نہیں تھی۔ جلدی مچھیرے کی بستی میں پہنچے۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جہاں چاروں طرف مچھلیوں کی بو کے ڈیرے تھے۔ یہاں پر تمام افراد ہی مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ارد گرد اور ان کے گھروں میں ہر جگہ سے مچھلی کی مخصوص بو آ رہی تھی۔ سلطان اور اس کے آنے والے ساتھیوں کو یہ بو ناگوار گزر رہی تھی، مگر جو لوگ یہاں کے رہائشی تھے ان کی ناک یہ بو سہ کر عادی ہو چکے تھے اور اب انہیں اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ مزید کی نشاندہی پر سلطان نے اس مچھیرے کا گھر دیکھا۔ وہ واقعی مخلوق الحال نظر آتا تھا۔ دور سے ہی مکانوں کے خستہ حالی کا اندازہ ہوتا تھا۔ گھر پر دروازے کی بجائے ایک پرانا سا پردہ لٹک رہا تھا، لیکن بتا کر اندر جانا مجبوری تھی، اس لیے وزیر نے زوردار آواز لگائی اور اندر سے وہی مچھیرا برآمد ہوا جس نے 2 روز پہلے سلطان کے پاس آ کر سمندر میں ملنے والی لاش کی شکایت کی تھی۔ اس مچھیرے نے جیسے ہی سلطان کو اپنے دروازے پر دیکھا، حواس باختہ ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطنت کا سلطان خود چل کر اس کے غریب خانے پر تشریف لائے گا۔ لیکن سلطان کو کسی کی امیری غریبی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ لوگوں کو صرف اور صرف ان کی نیک نیتی سے پرکھتے تھے۔
اس لیے ابھی انہیں مچھیرے کے گھر آنے میں کوئی دقت نہ تھی۔ وہ خاموشی سے مچھیرے کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ مچھیرا انہیں اپنے گھر پا کر بے حد خوش ہوا تھا اور گھبرایا ہوا تھا۔ وہ ان کے لیے آؤ بھگت کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان نے خاموش کر دیا اور کہنے لگے کہ وہ مچھیرے کی بیوی سے ملنے آئے ہیں۔ سلطان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ بے حیثیت سلطان جا کر اس مچھیرے کی بیوی سے ملیں اور اسے سمجھائیں کہ وہ اپنے بھلے مانس شوہر کی زندگی اجیرن نہ کرے۔ خدا تو اس کو کس طریقے سے رزق پہنچا رہا ہے، تو وہ اس ناشکری کا شکار کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے سلطان خود آج اس کے گھر تشریف لائے تھے۔ گھر میں جگہ ہی کتنی تھی۔ جلد ہی مچھیرے کی بیوی کسی کونے خدری سے برآمد ہو گئی اور سلطان کے سامنے حاضر ہو گئی۔ سلطان نے جب اسے دیکھا تو چہرے سے ہی پہچان گئے کہ بے حد ہی کوئی ناشکری عورت ہے۔ وہ کسی شک کی نظروں سے مسلسل مچھیرے کی جانب دیکھی جا رہی تھی۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگے کہ اے عورت، دنیا میں تجھ سے بھی کئی بدحال لوگ موجود ہیں، اس لیے اپنی ظاہری حالت کا خدا سے شکوہ نہ کر۔ اس بات کا شکر گزار ہو کہ وہ اتنے لوگوں میں بھی تجھے اور تیرے میاں کو رزق دیتا ہے۔ تیرے بچے بھوکے نہیں سوتے، تیرا میاں تجھ سے خلوص محبت کرتا ہے۔ تو سلطان کی باتوں پر مچھیرے کی بیوی جاہلوں کی طرح کھڑی رہ گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ ارد گرد محلے داروں نے اور مچھیرے نے سلطان کو اس کی اصلیت بتا دی ہے کہ وہ آئے روز اپنے میاں سے جھگڑا کرتی رہتی ہے۔ اس نے خاموشی سے سلطان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیا اور معافی مانگنے لگی۔ کہنے لگی، اے سلطان، آپ جو چاہیں گے میں وہی کروں گی۔ لیکن اس کے لہجے کا اڑیل پل سلطان کو بتا رہا تھا کہ وہ مزید سدھرنے کی بجائے بگڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لیکن مزید سلطان اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ سلطان بس یہی کہہ سکتے تھے کہ بیت المال سے ان کا کچھ ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے تاکہ ان کے معاشی حالات کچھ بہتر ہو سکیں۔ ابھی سلطان یہ اعلان کرنے ہی والے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر اس عورت کی قمیض کے ایک کونے پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ یکا یک سلطان کے 14 طبق روشن ہو گئے اور سلطان کو آج صبح دریا میں ملنے والا وہ پھٹا ہوا ٹکڑا یاد آیا۔ خوش قسمتی سے وہ کپڑے کا ٹکڑا سلطان کی جیب میں ہی موجود تھا۔ سلطان نے فوراً اس عورت سے معذرت کی اور کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، اور ایک لمحے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے اپنی جیبیں ٹٹولی اور اس کپڑے کے ٹکڑے کو باہر نکال کر غور سے دیکھا۔ اس کا رنگ ہو بہو مچھیرے کی بیوی کے کپڑوں کے جیسا ہی تھا۔ ہو نہ ہو یہ وہی کپڑے کا ٹکڑا تھا جو مچھیرے کی بیوی کی قمیض سے پھٹ گیا تھا۔ اب تو سلطان کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ سلطان نے کپڑے کا ٹکڑا واپس جیب میں رکھا اور فوراً اندر گئے۔ اب کی بار انہوں نے غور سے مچھیرے کی بیوی کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ یہ سادہ لو رکھنے والی عورت، جسے وہ صرف اس لیے نصیحت کرنے آئے تھے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے تعلق کرے، وہ کن سازشوں میں الجھی ہوئی ہے۔ آخر وہ کیا کر رہی تھی؟ سلطان کو دریا میں ملنے والی اس لڑکی کی لاش کا ذکر یاد آیا۔ آخر یہ عورت دریا کے اندر ایسا کون سا کھیل کھیلنے جا رہی تھی کہ اس کے شوہر کو دریا میں مسلسل 2 دن ایک لڑکی کی برہنہ لاش ملتی رہی تھی؟ سلطان کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس وقت ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چنانچہ سلطان نے ان دونوں کو ایک بار پھر نصیحت کی اور وزیر اور سپاہیوں کے ساتھ محل واپس لوٹ آئے۔ پہلے ایک بار پلٹ کر سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا۔ انہیں اس کے چہرے پر گہری سوچ اور خوف نظر آیا۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا اگر یہ عورت کوئی کھیل رچا رہی ہے تو آج اس کا خاتمہ کرنے کے متعلق ضرور سوچیں گے۔ اس لیے آج کا دن سلطان کے لیے بہت اہم ثابت ہونے والا تھا۔ سلطان نے سوچ لیا تھا یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا کہ وہ سمجھ رہے تھے۔ اب اس معاملے کو حل کرنے کے لیے انہیں اس دوسرے نظریے سے دیکھنے کی ضرورت تھی۔ اسی لیے انہوں نے سوچ لیا کہ آج کی رات وہ اس مچھیرن کا پیچھا ضرور کریں گے۔ عرصہ ہوا اس طرح کے واقعات سے نمٹتے ہوئے۔ سلطان یہ بات جان چکے تھے کہ جیسے ہی چور کے سر پر آفت آتی ہے، وہ سب سے پہلے اپنے سب سے خفیہ ٹھکانے کی جانب بھاگتا ہے اور اسے محفوظ کرنے کی سوچتا ہے۔ یہی حال مچھیرن کے ساتھ تھا۔ آج سلطان کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ یکدم چونک سی گئی تھی اور اس کے چہرے پر نظر آنے والا وہ خوف صاف ظاہر کر رہا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے آج رات وہ اس پر پردہ ڈالنے کی ضرور کوشش کرے گی۔
تاکہ سلطان کی نظروں میں نہ آ سکے۔ سلطان شدت سے چاہتے تھے کہ دریا سے لاش ملنے والے اس معاملے کی حقیقت اب سامنے آ جائے۔ جیسے ہی شام کے سائے ڈلے اور اندھیرا پھیلا، سلطان نے اپنا بھیس بدل لیا اور اپنے چند خاص افراد، جن میں وزیر بھی شامل تھا، انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ تمام لوگ آج مچھیرن کی جاسوسی کرنے والے تھے۔ یہ تمام کے تمام افراد مچھیرن کی بستی کی جانب روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے چہرے اچھے سے ڈھانپ رکھے تھے۔ سب کے سب ہی آنے والے واقعات کا سوچ کر گہری سوچ میں گم تھے۔ کیا واقعی آج یہ جاننے والے تھے کہ دریا میں کس بد نصیب کی لاش ملی تھی؟ لیکن اگر ایسا تھا تو وہ لاش سلطان کو کیوں نہیں ملی تھی؟ حالانکہ ذرا ہی دیر کے بعد تو سلطان نے بھی اسی پانی میں جال ڈالا تھا۔ بس وقت زیادہ دور نہیں تھا جب اس واقعے کا فیصلہ ہونا چاہتا تھا۔ مچھیروں کی بستی میں ایک جگہ پر یہ تمام افراد چھپ گئے۔ ان کی جگہ مچھیرے کا گھر صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کی توقع کے عین مطابق زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مچھیرن اپنے گھر سے نکلی۔ اس گھر میں وہ مچھیرن کی پوری بستی میں مکمل سناٹا تھا۔ صرف واحد یہی عورت تھی جو جاگ رہی تھی۔ اس وقت وہ گھر سے نکل کر کہاں جا رہی تھی؟ اس کے انداز میں بلا کی تیزی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے مچھیروں کی بستی سے باہر کی جانب جانے لگے۔ سلطان اور اس کے ساتھی پیچھے کرنے میں ماہر تھے۔ اس طرح بغیر آواز کے وہ اپنے شکار کے پیچھے چلتے کہ شکار کو اندازہ تک نہ ہوتا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ مچھیرن دائیں بائیں دیکھتی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا لباس ابھی بھی وہی تھا، جس کا ایک پھٹا ہوا کونا سلطان کی جیب میں محفوظ تھا۔ شاید ان کی مخلوق الحالی کی وجہ سے اس عورت کے پاس زیادہ لباس بھی نہ تھے۔ یہ لوگ اس عورت کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب یہ دیکھ کر سلطان کا ماتھا ٹکنا کہ عورت کا رخ شہر سے باہر کی جانب ہو گیا ہے۔ وہ اب تو تیزی سے عیسائیوں کی بستی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ان عیسائیوں میں بہت سے ایسے جادوگر تھے جو کالا جادو کرنے میں نامی گرامی تھے۔ سلطان ان لوگوں کی شہرت سے اچھے طریقے سے واقف تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ سلطان اور ریاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے تو سلطان انہیں یہاں سے نکال نہیں سکتے تھے۔ لیکن ان کی بری شہرت سلطان کے محل تک پہنچ رہی تھی۔ مچھیرن تیز تیز قدم اٹھاتی ایک پرانی سی جھگی کے سامنے جا کر رکی۔ یہ جھگی روشن تھی جیسے اس کے اندر موجود فرد جاگ رہا ہو۔ مچھیرن نے اس جھونپڑی کے سامنے پہنچ کر آواز لگائی، اے مشکل کشا، میری مشکل آسان کر دے اور مجھے اندر آنے کی اجازت دے دے۔ تو دو تین بار ایسے ہی آواز میں سوال کرنے پر شاید اسے اندر آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اسی لیے فٹافٹ یہ عورت دروازے کی جگہ لٹکا ہوا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ سلطان کا ذہن حق سے اڑ گیا۔ یہ کون سا مشکل کشا تھا جو یہ مسلمان عورت بنائے بیٹھی تھی؟ مسلمانوں کا مشکل کشا تو صرف خدا کی ذات ہوتی ہے۔ یہ یہاں کس سے مدد مانگنے آئی تھی؟ وہ بھی عیسائیوں کی بستی میں، اس پرانی سی جھونپڑی کے اندر۔ اس نے کسے اپنا آقا بنا رکھا تھا؟ سلطان کا صبر جواب دے گیا اور انہوں نے سوچا کہ وہ جان لیں کہ جھونپڑی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ سلطان نے لکڑیوں اور بانسوں سے بنی ہوئی اس جھونپڑی میں ایک چھری تلاش کی۔ اندر سے نظر آنے والے منظر نے سلطان کی روح فنا کر دی اور ان کے دماغ میں اندھیاں چلنے لگی۔ ایسا کیسے نہ ہوتا؟ منظر میں کچھ ایسا تھا۔ سامنے ہی جھونپڑی کے اندر مچھیرے کی بیوی اپنے اسی بوسیدہ لباس میں اس انداز میں بیٹھی تھی کہ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ پوجا کشی کے انداز میں باندھ رکھے تھے اور اس کے سامنے ایک بدصورت کری شکل والا عیسائی بیٹھا تھا۔ اس عیسائی کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ماتھے پر تلک کا سرخ نشان تھا۔ سلطان نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ کالے جادو کا ماہر ساگر تھا۔ اس کی دھوم دور تک مشہور تھی۔ عرصہ دراز پہلے سلطان نے اسے کالے جادو کے جرم میں گرفتار کیا تھا۔ اس شخص نے جیل میں اپنی سزا مکمل کی اور آخر میں سلطان سے معافی مانگ کر رہا ہو گیا تھا۔ لیکن آج اتنے عرصے کے بعد اس جھونپڑی کے اندر اس کالے جادوگر ماہر ساگر کو بیٹھے دیکھ کر سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اسے تو انہوں نے ملک بدر کر دیا تھا، لیکن کالے جادو کا ماہر ساگر نہ صرف وہاں پر موجود تھا بلکہ مچھیرے کی بیوی کو اپنے سامنے بھی بٹھا رکھا تھا۔ خدا جانے وہ اس سے کیا کام لے رہا تھا۔ سلطان نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ کچھ دیر کے بعد ساگر نے آنکھیں کھولی
और मच्छेरन से पूछने लगा, ए कमज़ात औरत, आखिर तूने रात के इस पहर मुझे आकर क्यों परेशान किया है? क्या तू जानती नहीं कि मुझ जैसे इबादत गुजार बंदे के लिए रात का ये पहर कितना ज़रूरी होता है? मैं इस टाइम अपने भगवान से मदद मांग रहा था और तूने आकर मेरी इबादत में खलल डाल दिया है। अब तू जल्द मुझे अपना मुद्दा बता और यहाँ से चली जा। मच्छेरन ये सुनते ही उस पंडित के पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी कि उसने रात की उस पहर आकर उसका वक़्त ख़राब किया है। लेकिन साथ ही उस मच्छेरन ने ये कहा कि ऐ मेरे मुश्किल कुशा, जब से आप मुझे मिले हैं आपने मुझे उम्मीद दिलाई है कि ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ मुझे ज़रूर मिलेगी जो आज तक नहीं मिली। मुझे मेरे बाप ने उस गरीब मछेरे के पल्ले बांध कर मेरे साथ जो जुल्म किया था, मेरे पास उसको भुगतने के लिए पूरी ज़िंदगी नहीं है, ना ही मैं अपना आप ज़ाया कर सकती हूँ। सिर्फ़ एक आप ही हैं जो मुझे उम्मीद दिलाते हैं कि आप मुझे वो सब कुछ दे सकते हैं जिसकी मुझे ख्वाहिश है, और मैं जानती हूँ कि आपके अंदर वो सारी ताकत मौजूद है जो दुनिया के किसी फ़र्द के अंदर नहीं है। यही वजह है कि मैंने आपको अपना मुश्किल कुशा मान लिया है और अब आप जो कुछ कहते हैं मैं वही करती हूँ। ये कहते ही मच्छेरन ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए, जैसे पावर को मानने वाले के सामने हाथ जोड़े जाते हैं। जरी से जागते हुए उस मंजर को देखते ही सुल्तान का खून खौल उठा। एक मुसलमान और एक ईसाई, वो भी काले जादू के माहिर के सामने हाथ बांधे खड़ी थे, जिसकी पूरी ज़िंदगी ही हराम कामों से भरी है। लेकिन वो औरत उससे मुश्किल कुशा क्यों कह रही थी? उस काले जादू करने वाले पंडित ने उस औरत की क्या मदद की थी? नाज़रीन, इस वीडियो का बकिया पार्ट दोबारा अपलोड किया जाएगा। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उस पार्ट को ज़रूर देखें।